یہودی ایجنٹ اور ناموس رسالت کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کا جو موقف ہے اس پر تو حدیث موجود ہے کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ اسی پہ لوٹ کے جاتا ہے. تو الحمدللہ اب یہودی ایجنٹ مولانا فضل الرحمان ہو چکے ہیں قرآن اور سنت کی روح سے، اور ناموس رسالت کے دشمن بھی وہ ہو چکے ہیں. تو یہ حدیث میں نے بیان کی ہے کہ جو کسی پر کفر کا الزام لگاتا ہے وہ اسی پر لوٹ کر جاتا ہے. اب یہودی ایجنٹ وہ نہ بھی چاہیں گے تو وہ ہیں. پہلے تو یہ سمجھ لیں آپ. دوسری بات یہ کہ یہودی اور کافروں کے علاوہ بھی ایک طبقے کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ ہے منافقین. اور منافقین سب سے نچلے طبقے میں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آستینوں میں بت رکھ کر نماز کے لیے جاتے تھے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو مسجد قبلتین میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب خانہ کعبہ ہو گیا، ہم تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ ہم نہ بیت المقدس جانے، ہم نہ خانہ کعبہ جانے، ہم تو رخ مصطفیٰ جانے. جدھر چہرہ مصطفیٰ ہو گیا وہی ہمارا قبلہ ہو گیا. تو یہ منافقین کی ایک لسٹ ہے جس میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جب یہ بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی تو پہلے یہ بتائیں کہ انہوں نے نواز شریف کے دور میں ساتھ رہتے ہوئے قانون تحفظ ختم نبوت میں جب ترمیم ہو رہی تھی تو اس میں مولانا فضل الرحمان گنگ کیوں تھے، منہ میں گنگنیاں ڈالے کیوں بیٹھے ہوئے تھے، یا وہ بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ یا نواز شریف نے سیرل المیڈا کو انٹرویو دیتے ہوئے جب پاکستان کے خلاف بات کی تھی، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہی تھا نا، تو کلمہ کے خلاف بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اجمل قصاب بھی یہی تھا، نیپال کا آدمی 206 سے گرفتار کیا نیپال پہ، اور نیپال سے گرفتار کر کے اسے بھارت لے کر آئے، اور اس نے مرتے وقت کہا بھگوان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. وہ پاکستانی ہو سکتا ہے، اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن مولانا نے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کی. اب ناموس رسالت کے نام پر یہ مارچ کرتے نکلے ہیں. اس شخص نے ناموس رسالت کا مقدمہ پیش کر دیا اقوام متحدہ میں جس کا نام عمران خان ہے. اس نے کہا کہ تمام مذہبی شخصیات کا احترام ہمیں کرنا ہوگا، ہمیں تمام مذہبی شخصیات کی عزت کرنی ہوگی، اور ورلڈ کو یہ سوچنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں، اور جسم کو تکلیف تو پہنچے تو دور ہو سکتی ہے لیکن دل میں تکلیف ہو تو وہ دور نہیں ہو سکتی. اب ہاں روح کو تکلیف ہوتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اب آپ ناموس رسالت کے نام پر آزادی مارچ کر رہے ہیں. آپ کو تو شرم کے بعد پہلے جانا چاہیے تھا عمران خان کے پاس اور کہتے ہیں مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو سمجھنے سے، اور ہو جاتا ہے میں آپ کو سمجھنے سے قاصر رہا، میں ہنری کیسنجر کے مضمون میں گھسا رہا، میری سمجھ میں آیا نہیں، وہ بھی انگریزی میں تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں آپ کو سمجھ نہیں پایا ہوں. آپ تو بڑے سچے اسلام کے سپاہی نکلے، آپ اسلام کے سفیر نکلے، مجھے معاف کیجیے گا. تو میں اب آپ کے ساتھ ہوں، لیکن نہیں، یہ رانگ نمبر ہے، یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ آدمی نکلے گا، یہ پوری کوشش کرے گا، لیکن میں آپ کو یہ آج بتا دینا چاہتا ہوں آپ کی فورم سے، مولانا فضل الرحمان اگر سڑک پر نکل آئے اور ان کے پیچھے 15 بچے بھی ہوئے، بچے بوڑھے بڑے اور بزرگ تو چھوڑ دیجئے، تو میں مان جاؤں گا مولانا فضل الرحمان کو. اب نہیں ہو سکتا، اب کھل کر ہر بات ہو چکی ہے. ناموس رسالت، ختم نبوت، اسلام فوبیا، دہشت گرد اور اسلام، ساری چیزیں کھل کر سامنے ہو گئی ہیں. اب کس منہ سے نکلو گے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اب کم از کم ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ کیا کرنے کے لیے